دکھایا یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. اذان محترم، بہت ساری باتیں آپ سنتے رہتے ہیں. میں جس زاویے کی طرف آپ کو لے کے چلنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دکھایا بھی صحیح، سنایا بھی صحیح، سب کیا. اور جو فاصلے سے لوگ کھڑے تھے، اسپیکرز تو سسٹم تو تھا نہیں اس زمانے میں، لیکن لوگوں کو ایسے کھڑا کیا ہوا تھا کہ لوگ بلوٹوتھ کنیکشن کی طرح ایک کو دوسرا بتاتا تھا، دوسرا دوسرے کو بتاتا تھا، تاکہ یہ کنیکشن سب تک پہنچ جائے. بہت ساری چیزیں اذان محترم. ایک اور قرآن کی آیت جو سورہ مائدہ کی آیت، وہ اس کا شان نزول اس واقعے کے بعد ہے، اس واقعے کے بعد ہے، لیکن اسٹرکچر میں وہ آیت پہلے رکھی گئی، وہ پہلے ہے. اس میں کیا پروردگار کہہ رہا ہے؟ اس میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ آج کے دن کافر مایوس ہو گئے. کس چیز سے مایوس ہو گئے؟ وہ جو دین کی نابودی کا پلان انہوں نے بنایا ہوا تھا، ان کو اللہ نے آج مایوس کر دیا. مایوس کر دیا، یعنی یہ جو سسٹم دیا، یہ جو ولایت دی، اب نابودی جو وہ چاہ رہے تھے اس کو ختم کر دیا. خدا قرآن کی آیت ہے، خدا یعنی مایوسی، ان کے دلوں میں مایوسی ہے اور ان کو مایوس کر دیا ہے، وہ مایوس ہیں. اور پھر وہ جو اگلا اسلام کہتے ہیں یوم اکملت لکم دینکم، اور آج ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، اور اتممت نعمتی، اور نعمتوں کو بھی پورا کر دیا. اور خدا کہتا ہے کہ میں بھی راضی ہوں اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. وہ اس کا شان نزول اس ولایت کے اقرار کے بعد ہے. اب آپ اس پس منظر کو دیکھیں. اہل سنت برادران ہمارے اکثر کہتے ہیں کہ بات بالکل صحیح ہے، صحیح تھا، رسول خدا نے جمع بھی کیا، رسول خدا نے بلایا. رسول خدا جو کہہ رہے تھے کہ من کنت مولا، یعنی مولا کے معنی دوست کے ہیں. اچھا، دوست کے ہیں جس نے دوست کی، جس نے امام علی سے دوستی، جس نے میرے سے دوستی کی، اس نے علی سے، جس نے علی سے دشمنی کی اس نے میرے سے دشمنی کی. یہ وہ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ دوستی اور دشمنی کی بات تھی کہ بھائی دوست ہے. تو اب اگر دوستی تھی تو اذان محترم یہ مصر والے، شام والوں کو کیا کرنا تھا دوستی کا بتا کے؟ اگر مشکل تھی تو مدینہ کے لوگوں کی ہوتی نا کہ دوستی کا اقرار کر رہا ہے. تیسرا، کفار کیوں مایوس ہو رہے ہیں علی کی دوستی سے؟ کفار مایوس کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر دوستی ہے تو دوستی سے کفار کیوں مایوس ہو؟ 3 دن تک مسلمان رکے رہے، کیا کرتے رہے؟ علی کی بیعت کرتے رہے. دوستی میں بیعت ہوتی ہے. اذان محترم دیکھیں، خدا نہ خواستہ ہمیں کسی سے نہیں ہے، ہمارے مراجع بھی کہتے ہیں آپ احترام کریں اصحاب کا، سب کا احترام اپنی جگہ پر ہے. بات دیکھیں وہی ہے، جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا، جو پیچھے ہونا تھا نقصان، آگے کیا کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ؟ آج اگر امت ایک نہیں ہوگی تو کیسے چاہے گی اس مقام تک جہاں خدا پہنچانا چاہتا ہے؟ بس میں یہیں سے ٹرانزیشن لینا چاہتا ہوں. اذان محترم، سسٹم ہے، یہ شخصیت امپورٹنٹ ہے، مولا ہے، سب کچھ ہے، بٹ ایکچوئل میں وہ سسٹم ہے ولایت کا. اور یہی ولایت کا سسٹم جہاں بھی آئے گا دشمن گھبرائے گا. اور یہ مت سوچیں کہ دشمن کچھ نہیں کرے گا، دشمن نے سب کیا. مولا علی کا جب سسٹم انٹروڈیوس ہوا نا، اس کے بعد آپ کے سامنے صدر اسلام میں کیا ہوا، اسلام کے بعد کیا ہوا، رسول خدا کے جانے کے بعد، مولا کائنات کے جانے، یہاں تک کہ اتنا دشمن پینیٹریٹ کر گیا. پر یہاں تھوڑا سا پوز لیں. کیا کیا اسلام کے لوگوں نے؟ حضرت ابو ذر جیسی شخصیت کو جلا وطن قرار دیا. کس نے دیا؟ آپ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، چیٹ جی پی ٹی آپ کے پاس ہے، کلاؤڈ آپ کریں. کیوں حضرت ابو ذر غفاری جیسے اصحاب کو جلا وطن کر دیا؟ تبعید کر دیا نا، دور کر دیا. ملک اشتر کا راستے میں قتل ہو جاتا ہے. کیوں؟ ٹاپ 6 اصحاب کو، جلیل القدر صحابیوں کو، باس کو زندہ دفن کر دیا گیا. کیوں؟ سوال ہے نا، یہ سوال تاریخ میں کیوں ہوا سر؟ They want to eliminate
جو اس سسٹم کو سپورٹ کرتے تھے. ایک ایک کر کے ان کو ہٹاؤ اور پھر ایک ایسی سسٹم لے کر آؤ کہ لوگوں کو دیکھنے میں نہ لگے کہ یہ دشمن ہے. کیا کیا؟ یزید 61 ہجری یزید اسی سسٹم پہ آگے بڑھ گیا. یعنی 1,24,000 انبیاء کی محنت کا نتیجہ کیا ہونے والا تھا؟ ایک ایسا اسلام کہ جس میں حلال حرام، حرام حلال، فاسق فاجر سب ختم. وہ شخص آ گیا. اب کیا کرنا چاہیے تھا امت کو؟ امت کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ امت کو اٹھانا چاہیے تھا نا کہ بھائی آپ کہاں سے آ گئے. مگر امت ایسے غفلت کے کیپسول کھا کے سو رہی تھی کہ اسے کچھ پتا ہی نہیں چلا اس کے ساتھ ہوا کیا. اب اگر امام حسین نہ ہوتے تو آج آپ سمجھتے ہیں اسلام ہوتا؟ نہیں ہوتا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. لا الہ الا اللہ. عزیزان محترم، سسٹم ہے یہ، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہی سسٹم آج دشمن ایلیمینیٹ کرنا چاہتا ہے، گرانا چاہتا ہے. دوز who are supporting نظام ولایت، ان کو ہٹا دو، کمزور کر دو، توڑ دو. کیوں میں آپ کی خدمت میں ریفرنس لے کر آؤں عزیزان محترم کہ آپ بہرحال سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. صحیح ترمذی جلد 2، صحیح ابو داؤد، مسند حنبل اور جنابی المودہ، سب کا ریفرنس ہے، جلد ہے، صفحہ نمبر ہے، سب پر یہ حدیث موجود ہے. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد. رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر قیامت میں ایک دن رہ جائے گا، یعنی قیامت کی جو عمر ہے وہ ایک دن رہ جائے گی، خدا اس دن کو طولانی کر دے گا، اسٹریچ کر دے گا، تاکہ اس میں وہ آئے جو میرا ہم نام ہے، جو میری اولاد سے ہے. اور وہ جب آئے گا تو دنیا کو عدالت سے بھر دے گا جیسے دنیا ظلم اور ستم سے بھری ہوئی ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. وہ جانے محترم یعنی خود رسول فرما گئے کہ ایک شخص آخری ٹائم پر آئے گا اور وہ میری اولاد میں سے ہوگا. اور انہی سب کتابوں کے اندر جانے محترم باقاعدہ ہے کہ وہ جو آئے گا وہ جناب سیدہ کی اولاد میں سے ہوگا. اور ایک اور حدیث ہے، میں اہل سنت کی حدیثوں میں روایت، میں اپنی روایت بتا ہی نہیں رہا آپ کو جانب، انہی میں سے ہے کہ وہ جو آئے گا جس طرح علی میرے بعد امام ہے اور امت کا باپ ہے، وہ قائم بھی امت کا باپ ہے اور امام ہوگا. یہ سب کی کتابوں میں اور اس میں کوئی ڈفرنس بھی نہیں ہے، کوئی اہل سنت اس کا